الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیوز میں ایک سیریز چل رہی تھی حضرت ہود علیہ السلام کے حوالہ سے، جس میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، آپ کی زندگی کے کچھ واقعات اور آپ کی جو قوم تھی اس کے جو احوال تھے ان پر کچھ گفتگو کی تھی۔ آج ہم مزید گفتگو کریں گے کہ قوم عاد پر 61 سالی کا عذاب آیا اور حضرت ہود علیہ السلام کی جو تبلیغ و نصیحت تھی ان کے لیے، اس پر کچھ مزید گفتگو کریں گے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر کے کفر و شرک اور گناہوں پر اصرار کو ترجیح دی، تو اس کی سزا پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سرزمین سے 3 سال تک بارش کو روک لیا، جس کی وجہ سے شدید قحط پڑ گیا۔ مزید یہ کہ ان کی عورتوں کو بھی بانجھ کر دیا، یعنی 3 سال تک ان کی زمین پر بارش کو روک دیا اور ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہیں۔ جب اس صورتحال سے یہ لوگ پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، میری رسالت کی تصدیق کرو اور بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو اور اسی سے مغفرت و نجات کو طلب کرو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش بھیج کر تمہاری زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، لہٰذا تم میری یہ نصیحت مان لو اور اس سے منہ پھیر کر اپنے جرموں پر قائم نہ رہو۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے اس بات کرنے کے بعد قوم نے یہ احمقانہ جواب دیا۔ وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کرنے والے ہیں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر کوئی برائی پہنچا دی ہے۔ ان کا یہ جواب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 53 اور 54 میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 53 اور 54 میں۔ جب قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت قبول نہ کی، یعنی قوم نے آپ علیہ السلام کو کے سمجھانے کے بعد یہ جواب دیا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے، یعنی جن بتوں کو وہ خدا مانتے تھے، ان میں سے کسی نے تم پر کوئی برائی پہنچا دی ہے معاذ اللہ، جس وجہ سے تم ہمارے خداؤں سے نفرت کرتے ہو اور خود ساختہ معبودوں سے متعلق اپنے نظریے بیان کیا، تو آپ علیہ السلام نے ان باطل معبودوں سے بیزاری برات کا اعلان کرتے اور ان کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے مقابلے میں اپنا خدا مانتے ہو یا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر مجھ پر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو چیلنج کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اب اگر تم نے ایمان لانے سے اعراض کیا اور احکام الہی کو قبول نہ کیا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو ان شہروں میں اموال کا مالک بنا دے گا جو اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے اور صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اور تم خدا عز و جل کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، نیز تم میں سے کسی کا کوئی قول یا فعل میرے رب عز و جل سے چھپا ہوا نہیں ہے، لہٰذا تمہارے برے اعمال پر وہ تمہیں سزا دے گا اور تمہارے شر سے میری حفاظت فرمائے گا، کیونکہ وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوت ایمانی، اللہ تعالیٰ پر توکل اور خدائی حفاظت کی برکت تھی کہ آپ نے بالکل بے خوف ہو کر ایک ایسی قوم سے یہ کلمات فرمائے جو قوت و طاقت اور زور و ہمت والی تھی، لیکن اپنی تمام تر عداوت و قوت کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام کو ذرہ بھر بھی کوئی نقصان یا تکلیف نہ پہنچا سکے۔ پارہ 24 سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں مدد کریں گے اور اس دن بھی کہ جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی، قوم کو سمجھایا، چند لوگوں کے علاوہ کوئی بھی آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، باقی کفر و شرک اور معاصی کے دلدل میں پھنسے رہے۔ جب ان کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی اور قبول حق کی بجائے انتہائی سرکشی پر اتر آئے، تو آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے کفار کے عبرتناک انجام کی خبر دے دی۔ چنانچہ پارہ 18 سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عرض کی، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر میں یہ لوگ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ جب قوم عاد عرصہ دراز تک دعوت حق ملنے کے باوجود ایمان نہ لائی اور کفر و معاصی پر جمی رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاقوں میں بارش کو روک دیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے۔
مصیبت کی اس گھڑی میں حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا اور توبہ استغفار کرنے اور ایمان لانے کی صورت میں قحط سے نجات کی بشارت دی، لیکن وہ لوگ ہم تو نہ مانے پر ہی قائم رہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت حارث بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قوم عاد کے وفد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے عرض کی کہ جب قوم عاد میں قحط سالی نمودار ہوئی تو انہوں نے کیل نامی ایک شخص کو بطور قاصد بیت اللہ شریف دعا کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ مکہ مکرمہ کے قریب بکر بن معاویہ کے ہاں ٹھہرا۔ بکر نے اسے شراب پلائی اور اس کی 2 بندیوں نے کیل کے سامنے گانا گایا۔ پھر کیل ماہرہ کے پہاڑوں کی طرف نکلا اور وہاں جا کر دعا کی، اے اللہ، میں کسی بیماری کی دوا یا کسی قیدی کے فدیے کے لیے نہیں آیا، بس تو اپنے بندے اور اس کی قوم کو بارش کا وہ پانی پلا جو تو اسے پلایا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ بکر بن معاویہ کو بھی پلا دے۔ کیل نے اپنی دعا میں بکر بن معاویہ کو شراب پلانے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شامل کیا تھا۔ اس کے سر پر چند بال نمودار ہوئے اور اس سے کہا گیا کہ ان میں سے کوئی ایک بال چن لو، تو کیل نے ایک سخت سیاہ بال چن لیا، تو اس سے کہا گیا تو جلی ہوئی راکھ لے لے جو قوم عاد میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سیاہ بادل قوم عاد کی وادیوں کی جانب چلا دیا، جسے دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوئے اور کہنے لگے یہ برسنے والا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا برسنے والا بادل نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ سن لو کہ اس بادل میں دردناک عذاب پر مشتمل ایک آندھی ہے۔ قوم عاد نے آپ علیہ السلام کی تنبیہ کو انسنا کر کے اپنی توجہ بادل کی طرف رکھی اور اسے دیکھ کر خوش ہوتے رہے، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کفار سے کچھ دور چلے گئے۔ جب بادل قریب آئے تو قوم عاد نے ایک ہولناک آواز سنی، پھر تند و تیز نہایت سرد، خشک، خیر و برکت سے خالی اور سخت سناٹے دار آندھی چل پڑی، جس کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں کو زمین سے یوں اکھیڑ دیتی تھی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح مار دیتی کہ سر پاش پاش ہو جاتے۔ اس ہولناک طوفان کی لپیٹ میں جو چیز آتی وہ تباہی و بربادی کا عبرت ناک نشان بن کر رہ جاتی۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی، اور جب ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے، جبکہ تمام کفار نیست و نابود ہو کر فنا کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ ناظرین، آج کے اس موضوع میں ہم نے گفتگو کی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح قوم عاد پر سخت اور دردناک عذاب نازل فرمایا۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ اور مزید اہم باتیں ہیں، ان پر بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق اور سچ ہی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔